علامہ اقبال نے ایک دفعہ اپنی ایک نظم میں خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ عرض کیا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ وہی لقاء کا مضمون ہے جو پچھلے 2 خطبوں میں بیان کرتا رہا ہوں، لیکن ایک ایسی آنکھ نے لقاء کے مضمون کو دیکھنے کی کوشش کی جو عرفان سے آ رہی تھی۔ چنانچہ اسی مضمون کو حضرت نواب مبارکہ بیگم نے ایک جوابی نظم میں بیان فرمایا۔ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کیوں نظر نہیں آتی کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں۔ اتنے سجدے میں نے تیرے حضور تیری لقاء کی خاطر کیے کہ گویا وہ سجدے آج بھی میری اس جبین نیاز میں تڑپ رہے ہیں جو میں زمین سے تیرے حضور رگڑتا رہا ہوں۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے جواباً جو نظم لکھی اس کے چند شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، مجھے دیکھتا جو نہیں ہے تو، یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں، یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ مجھے دیکھ رفت کوہ میں، مجھے دیکھ پستی کاہ میں، مجھے دیکھ عجز فقیر میں، مجھے دیکھ شوکت شاہ میں۔ نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر، کہیں فرق ہو نہ نگاہ میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ مجھے ڈھونڈ دل کی تڑپ میں تو، مجھے دیکھ روئے نگار میں۔ کبھی بلبلوں کی صدا میں سن، کبھی دیکھ گل کے نکھار میں۔ میری ایک شان خزاں میں ہے، میری ایک شان بہار میں۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ میرا نور شکل ہلال میں، میرا حسن بدر کمال میں۔ کبھی دیکھ طرز جمال میں، کبھی دیکھ شان جلال میں۔ رگے جاں سے ہوں میں قریب تر، تیرا دل ہے کس کے خیال میں۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ یہ جو نظارہ آپ نے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے کلام میں دیکھا ہے، یہ عارفانہ ہونے کے باوجود لقاء کا وہ نظارہ ہے جو ابھی سطح سے تعلق رکھتا ہے۔ آفاقی نظر ہے، اس میں گہرائی بھی ہے، ہر سطح سے گویا وہ شیشے کی سطح ہے۔ نظر لوٹ کر واپس آنے کی بجائے خدا کی جانب اٹھتی ہے۔ جیسے بعض دفعہ زاویوں سے شیشے کو دیکھا جائے تو اپنا وجود دکھائی دینے کی بجائے دوسرا مقابل پر اس زاویے پر کھڑا ہوا ایک اور وجود دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ایک اور نظر ہے خدا کو دیکھنے کی جو خدا کی ذات کے اندرونی مشاہدے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں بھی ایک ظاہری نظر ہے، یعنی ظاہری تو نہیں کہنا چاہیے، وہ عرفان کی نظر ہی ہوا کرتی ہے، لیکن نسبتاً سطح سے تعلق رکھنے والی۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا، سائنسدانوں نے جو کائنات کا مطالعہ کیا ہے، اگر سائنسدان کی نظر سے آفاقی مطالعہ کیا جائے یا اندرون کا اپنی ذات کا مطالعہ کیا جائے تو ہر مطالعہ خدا تعالیٰ کی طرف لے کے جائے گا، اور انسان یوں لگتا ہے جیسے ایک آئینہ خانے میں چلا گیا ہے۔ آئینہ خانے میں تو ایسا نظارہ ہوتا ہے کہ جدھر دیکھے انسان ادھر خود ہی دکھائی دیتا ہے اپنے آپ کو، یعنی اپنی صورت ہی دکھائی دیتی ہے۔ مگر یہ عرفان کا آئینہ خانہ وہ ہے جس میں ہر طرف خدا دکھائی دینے لگتا ہے۔ لیکن یہ بھی نظارہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ابھی نسبتاً سطحی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ہمارے سامنے رکھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو میری خاطر جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو میری ذات کی تلاش میں رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ہیں جو اپنی راہیں ان کو دکھاتے ہیں۔ پس محض جہد سے جو نظارے دکھائی دیتے ہیں اسے لقاء نہیں کہا جا سکتا۔ لقاء کے لیے اپنے محبوب کا خود جھک کر ہاتھ پکڑنا ضروری ہے، ورنہ دور کے نظارے تو دل کی بعض دفعہ پیاس بجھانے کی بجائے اور بھڑکا جایا کرتے ہیں۔ بس لقاء سے مراد نظارہ نہیں ہے، لقاء سے مراد تعلق ہے، پیار اور وہ محبت کا تعلق جو پہلی لقاء، جو نظارے کی لقاء ہے، اس کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور اس پہلو سے خدا تعالیٰ کا نظارہ اپنے وجود میں انسان دیکھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دیکھ سکتا۔ یہ اور طرح کا نظارہ ہے جس کا میں تفصیل سے مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، مگر نسبتاً تفصیل سے بیان بھی کروں گا۔ جہاں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کی بہت سی راہیں ہیں اور پھر میں مدد کرتا ہوں، تو اپنی کوشش سے ان راہوں کے ذریعے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، وہاں اپنے ملنے کی ایک راہ بھی بیان فرمائی اور اس کا نام صراط مستقیم رکھا۔ چنانچہ جہاں فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہوں کی طرف ان کو ہدایت دیتے ہیں، وہاں یہ دعا سکھلا دی کہ ربنا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی راہ دکھا۔ صراط مستقیم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، کہ اے نبی خدا اعلان کر دے کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ بس اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اہدنا کی دعا کا مفہوم زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی انسان میں اہلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس بات پر بحث چھیڑی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو یہ فرمایا گیا کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، جب صراط مستقیم حاصل ہو گئی پھر یہ دعا مانگتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے بہت سے معنی بیان فرمائے گئے ہیں جو درست ہیں اور مختلف زاویوں سے درست ہیں، لیکن حقیقی معنی یہ ہے کہ صراط مستقیم خدا کی ذات کا وجود ہے، اور خدا کی ذات جس راہ پر کھڑی ہے وہ لامتناہی راہ ہے، اور خدا کی ذات میں سفر لامتناہی ہے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہوگا کہ اے خدا جس راہ کے متعلق تو نے فرمایا ہے کہ اے نبی اعلان کر کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر کھڑا ہے، اس راہ کی ہدایت اس طرح دے کہ ہم ہمیشہ اسی راہ پہ چلتے رہیں اور اسی راہ پر ہمیشہ تیرے وجود کے اندر آگے بڑھتے رہیں اور تیری ذات سے زیادہ متعارف ہوتے چلے جائیں۔ یہ وہ لقاء ہے در حقیقت جو خدا کی مدد سے ملتی ہے اور ملنے کے بعد پھر جاری رہتی ہے، اور یہ مضمون پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، خدا کی ملنے کی بہت سی راہیں ہیں، لیکن ان راہوں کی تفاصیل بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں۔ ان میں سے آج کے مضمون کے لیے میں نے ایک راہ اختیار کی ہے اور وہ عجز کی راہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر اپنے منظوم کلام میں بھی بہت پیارے رنگ میں روشنی ڈالی ہے، اور اپنے نثر کے کلام میں بھی بہت ہی پیارے رنگ میں روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں،
شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں۔ چھوڑو غرور و کبر کے تقوی اسی میں ہے، ہو جاؤ خاک مردی مولا اسی میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ بس سب سے زیادہ قریب راہ اور آسان بھی اور مشکل بھی عجز کی راہ ہے۔ اپنے آپ کو گرا دینا آسان ہے، اس لیے میں نے اسے آسان راہ کہا، لیکن جب تکبر کے ڈنڈے کے سہارے انسان کا پھولا ہوا خیمہ کھڑا ہوا ہو تو جب تک وہ ڈنڈے نہ توڑے جائیں اس خیمے کا گرنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے ایک پہلو سے یہ راہ آسان ہے اور ایک پہلو سے مشکل ہے، لیکن جہاں تک خدا کی لقاء کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ عجز کے بغیر خدا تعالیٰ سے لقاء ممکن نہیں ہے۔ اور عجز انسان کو مختلف پہلوؤں سے نصیب ہوتا ہے، اور اس مضمون پر بھی آپ اگر غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے عاجز بندے بھی جو حقیقتاً عجز کی کئی منازل طے کر چکے ہوتے ہیں، بہت سے پہلوؤں سے عجز سے عاری ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اس مضمون کو بڑا گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ عجز کیا ہے اور کیسے نصیب ہوتا ہے، اور اس کے برعکس تکبر کیا ہے اور تکبر سے بچنے کے کیا طریق ہیں۔ ان کو اگر آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کے لیے خدا کے تک پہنچنے کی ایک راہ آسان تر ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آسان ہونے کے باوجود پھر بھی جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس راہ میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور یہ بھی عجز سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ وہ دعا مقبول ہوتی ہے جو عجز کے آخری مقام پر ہو، اور اس دعا کا مقبول ہونا ایک ایسی حقیقت بن جاتا ہے جو سورج سے زیادہ بڑھ کر روشن ہوتی ہے۔ پس سجدے کی دعاؤں کے متعلق جو آپ سنتے ہیں کہ سجدے میں دعائیں جہاں مانگی جائیں تو زیادہ مقبول ہوتی ہیں، اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ سجدے کی حالت میں جو جسم کی حالت ہوتی ہے جو دعا مانگی جائے وہ مقبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کھڑے کھڑے روحیں سجدہ ریز ہو جایا کرتی ہیں، بعض دفعہ کھڑے کھڑے انسانی فکر ایسی عاجزی اختیار کرتا ہے کہ اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، وہ خدا کے حضور کلیتاً مٹ جاتا ہے۔ وہ سجدہ ہے جس سجدے کی دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، کیونکہ وہ سجدہ حقیقی عجز سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان میں جو عجز ہے وہ اس کے اندرونی رجحان سے تعلق رکھتا ہے، اور محض اپنے آپ کو واقعتاً کمزور سمجھنا کسی بڑی طاقت کے مقابل پر یہ عجز نہیں ہے۔ پہاڑ کے دامن میں کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی چلا جائے، کیسا ہی متکبر کیوں نہ ہو، اگر ایک عظیم پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوگا تو اس کو ایک عجز کا احساس ہوگا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو بلندیاں اور یہ حجم اور یہ وزن اور یہ طاقت ایسی غالب ہیں کہ اس کے مقابل پر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ حقیقی عجز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک انسان وہاں عجز کا احساس کرتے ہوئے جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر وہ سارے عالم کا نظارہ کرتا ہے تو اس کا دل تکبر سے بھر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دیکھو میں کتنا بلند ہوں، ہر دوسری چیز میرے سامنے حقیر اور ادنا اور چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایک اور شخص اس کے دل میں عجز ہے، جس کا رجحان عاجزانہ ہے، وہ پہاڑ کے نیچے بھی عاجز رہے گا اور پہاڑ کے اوپر بھی عاجز رہے گا۔ دنیا کی کوئی کیفیت بھی اس کے عاجزانہ رجحان کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ وہ عجز ہے جو عارف باللہ کا عجز ہے، جس کے بعد پھر لقاء نصیب ہوا کرتی ہے۔
انبیاء ہر شان میں عاجز ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے کی شان میں بھی عاجز ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد کی شان میں بھی عاجز ہوتے ہیں، اور در حقیقت جتنا جتنا ان کو بلندی نصیب ہوتی ہے اتنا ان کا عجز بڑھتا ہے۔ چنانچہ نبوت سے پہلے کے عجز کی کیفیت اور ہوا کرتی ہے اور نبوت کے بعد کے عجز کی کیفیت اور ہوتی ہے، کیونکہ بلندی سے بلندی کا عرفان بڑھتا ہے۔ ایک شخص جو پہاڑ کے نیچے سے پہاڑ کی چوٹی کو دیکھ رہا ہے، اگر اس کی نظر چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی ہے تو اس کا عجز اسی نسبت سے ہوگا جس نسبت سے اس کو پہاڑ زیادہ سربا فلک دکھائی دے رہا ہے، زیادہ بلند دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ایک شخص جو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے اور مزید بلندیاں دیکھتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بالکل اور ہو جایا کرتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اسی کو چوٹی سمجھ رہا تھا، صرف میں ہی بے حقیقت نہیں، یہ پہاڑ بھی بے حقیقت ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جو رفتیں مجھے ظاہری آنکھ سے دکھائی دیتی تھیں ان رفتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے خدا کی کائنات تو بہت وسیع ہے، بلند سے بلند تر، ہر منزل کے بعد ایک اور منزل۔ یہی مضمون ہے جس کو حضرت اقدس ابراہیم علیہ السلام نے جب بیان فرمایا تو بہت سے مفسرین دھوکہ کھا گئے، یعنی اس کا ذکر قرآن کریم میں پڑھ کر، اور سمجھ نہیں سکے۔ وہ سمجھے کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے، حضرت ابراہیم یا شرک کی ایک قسم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا اور کہا اچھا دیکھو کیسا روشن ہے، شاید یہی ہمارا خدا ہو۔ مراد یہ نہیں تھی کہ میرا خدا ہے یا تمہارا خدا ہے، مراد یہ تھی کہ تم لوگ اس طرح مروب ہوتے ہو، تم لوگ جو عرفان سے عاری ہو ہر بلند چمکنے والی چیز کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہو اور اس کے سامنے جھکتے ہو، حالانکہ وہ ذات جو ما ورا ہے ان سے پیچھے ہے، وہ تمام روشنیوں کا منبع ہے، تمام روشنیاں اس سے پھوٹتی ہیں، ہر نور اس سے نکلتا ہے۔ تو نظر کو کہیں ٹھہرا دینا جو ہے یہ ایک قسم کا غلط عجز پیدا کرتا ہے جو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ بس اس مضمون کو بہت غور سے سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا میں انسان جب بڑے بڑے بادشاہوں کو، جابر حاکموں کو دیکھتا ہے ان کے سامنے بھی تو ایک عجز محسوس کرتا ہے، لیکن اگر اسے حقیقی عاجزی نصیب نہیں یا عجز کا عرفان حاصل نہیں تو اس کی نظر وہیں جھک جاتی ہے، اور عجز سے بجائے اس کے کہ توحید پیدا ہو، شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا داد عرفان سے اس بات کو اس رنگ میں تمثیلاً بیان فرمایا کہ دیکھو اوہو یہ تو ستارہ ڈوب گیا، یہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، ہاں چاند نکلا ہے، دیکھو کیسا روشن، کیسا خوبصورت، زیادہ پر نور اور زیادہ وجیح اور دل کو لبھانے والا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چاند بھی ڈوب جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اوہو ہماری نظر تو یہیں ٹھہری ہوئی لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ یہی آخری منزل ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک منزل ہے، چون دیکھو سورج نکلا ہے، اور کتنا عظیم الشان سورج ہے، کس طرح اس نے کل عالم کو روشنی سے بھر دیا ہے، شاید یہی ہمارا خدا ہو۔ لیکن جب وہ سورج ڈوبا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نہ ستارہ خدا تھا، نہ چاند خدا تھا، نہ سورج خدا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ما وراء الورا ہستی ہے، وہ ہمارا خدا ہے جس نے ان سب چیزوں کو نور بخشا ہے۔ بس عجز تو ضروری ہے، لیکن عجز کہ بھی ایک اپنا عرفان ہوا کرتا ہے، اور صاحب عرفان کا عجز اور ہے اور بے عرفان انسان کا عجز اور ہے۔ بے عرفان کا عجز اسے بالکل ناکارہ اور بے ہمت کر دیا کرتا ہے، ہر طاقت کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ہر بڑے کو دیکھتا ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھ کر اس کو سجدے کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک صاحب عرفان کا عجز بلندیوں کے ساتھ اور جھکتا چلا جاتا ہے، نہ وہ تکبر کی طرف مائل ہوتا ہے، نہ وہ شرک کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے عجز کی ایک بہت ہی خوبصورت تفسیر ہمارے سامنے فرما دی اور ہمیں بتایا
کہ عز وہی ہے جو بالآخر خدا تک پہنچائے، ورنہ تم اپنے آپ کو ایسا حقیر اور بے طاقت سمجھنے لگو گے کہ مخلوق کے سامنے جھک جاؤ گے۔ بس نبوت میں بھی عز کا عرفان بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک بلندی کے بعد جب نبی کو دوسری بلندی نصیب ہوتی ہے تو اس بلندی سے خدا کی بلندی کا ایک اور آسمان اس کے سامنے روشن ہو جاتا ہے، ایک نئی بلندی اس کو دکھائی دینے لگتی ہے، اور اس کے سامنے وہ پھر اپنے آپ کو دوبارہ عاجز محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو عاجز سمجھا تو تھا، لیکن جیسا کہ حق تھا ویسا عاجز نہیں سمجھا تھا۔ خدا تعالیٰ تو لامحدود ہے اور اس کی ذات کی عظمت کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی مستغنی، ایسی غنی ہے اور ایسی لامتناہی دولتوں کا وہ مالک ہے کہ اگر تم اس سے اس کی ساری کائنات مانگو، جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور وہ سب کچھ تمہیں دے دے، تو اس کی دولت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سمندر میں سوئی کا نوکا ڈبو اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی لگا رہ جائے جب اس کو باہر نکالو۔ اس پانی سے جو سوئی کے ناکے کے ساتھ نوک کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے اور وہاں قطرہ نہیں ٹھہر سکتا۔ مثال بہت خوبصورت دی ہے۔ انگلی ڈبو یا اور کوئی چیز ڈبو، اس کے ساتھ زیادہ پانی لگتا ہے، لیکن جو باریک نوک ہو اس کے ساتھ پانی کا قطرہ نہیں رہ سکتا، اس لیے بہت ہی معمولی پانی ہوگا۔ فرمایا اس میں بھی جو کمی آتی ہے، اس سے جو کمی آتی ہے خدا تعالیٰ کے کائنات میں اتنی بھی کمی بھی نہیں آتی اگر وہ تمہیں سب کچھ بھی دے دے۔ وہ لامتناہی ہے۔ یہ بات صاحب عرفان کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور جس کو یہ عرفان ہو اس کو اپنی دولت پہ گھمنڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ملک کا بادشاہ بھی ہو جائے تو وہ ایک زمین کے ایک ملک کا بادشاہ ہے، اور اس کے باوجود اس کا اقتدار کامل نہیں ہے۔ اس کو تو اپنے نفس، اپنے وجود پر بھی اقتدار حاصل نہیں۔ جب بیمار پڑتا ہے تو کس طرح بے حیثیت اور بے حقیقت ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کو اپنے جذبات پر بھی کامل اختیار نہیں ہوتا، نہ اپنے غصے پر، نہ اپنی خوشی پہ، نہ اپنی نیند پر، نہ اپنے جاگنے پر۔ بس وہ ایک بڑے ملک کا بادشاہ بن کر کیسے متکبر ہو سکتا ہے اگر اس کی نظر خدا کی لامتناہی ملکیت پر ہو؟ بس عرفان الہی عجز کی راہ سے جو نصیب ہوتا ہے ویسا اور کوئی عرفان نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر خدا کی ذات دن بدن زیادہ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ بعض صوفیاء نے غلطی کی اور عجز کو ظاہری رنگ دینے لگے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے اوپر مٹی ڈالتے تھے، بعض اوقات اپنے کپڑے بھاڑ لیتے تھے، گندے کر لیتے تھے، اور ایسا رنگ اختیار کرتے تھے جیسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ گندے اور غلیظ اور بیکار لوگ ہیں۔ یہ ایک اظہار تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جمال کو پسند کرتا ہے۔ وہ جو کچھ نہیں کی حالت ہے وہ بیرونی حالت نہیں ہے، وہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، اور بعض دفعہ بیرونی کیفیت اس اندرونی کیفیت سے بالکل متقابل ہوتی ہے، اس سے بالکل برعکس دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد القادر جیلانی کے متعلق آتا ہے کہ وہ بڑے خوش پوش تھے، بہت ہی خوبصورت اور نہایت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ تو بڑے بزرگ اور خدا کے خاص پیارے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں پہنتا جب تک مجھے خدا نہ کہے۔
ان کے دل کی پسند تھی جو خدا کی خاطر چھوڑ دینے پر تیار بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے اس پر نظر فرمائی اور کہا نہیں پہنو۔ تو بعض دفعہ خدا اپنے بندے کی دل کی پسند پوری کرنے کے سامان خود فرماتا ہے اور اس کا عجز ان کپڑوں میں چھپ جاتا ہے۔ پس عجز کا ظاہری حالت سے تعلق نہیں ہے، بعض دفعہ عجز پھوٹ کر ظاہری حالت پر اثر انداز ہوتا ضرور ہے، لیکن اس کو پہچاننے کے لیے بھی عرفان کی آنکھ چاہیے۔ جو اندر کا عجز ہے وہ ہے، ورنہ تو آپ کو بے شمار سادھو ایسے دکھائی دیں گے جو جسموں پر راکھ ملتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ غور حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ راکھ کا کیا قصہ ہے، یہ راکھ کیوں مل رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کسی زمانے میں کسی صاحب عرفان نے ان کو یہ بتایا ہوگا کہ مٹی میں مل جانے سے، راکھ ہو جانے سے خدا ملتا ہے۔ جنہوں نے مٹی کا محاورہ سنا انہوں نے مٹی ملنی شروع کر دی، جنہوں نے خدا کی راہ میں راکھ ہو جانے کا ذکر سنا انہوں نے یہ نہ سوچا کہ خدا کی خاطر اپنے وجود کو جلا کر ختم کر دینا اور اپنے نفس کی راکھ بن جانا، یہ مراد ہے۔ خدا کی لقاء کے لیے یہ چیز ہے جو انسان کی مدد کرتی ہے۔ تو انہوں نے راکھیں بننی شروع کر دی۔ پس عجز کے مقام تو بے شمار ہیں، لیکن جب تک اندرونی طور پر آپ کو وہ آنکھ نصیب نہ ہو جو عجز کی شناسائی بخشتی ہے، جسے عجز پہچانا جاتا ہے، اس وقت تک صحیح معنوں میں آپ خدا کی راہ میں آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ ایک اور پہلو سے جب ہم عجز کے مضمون پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ اس کی برعکس صورت کو دیکھ کر عجز کا مضمون ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے تکبر۔ تکبر عجز کا بالکل برعکس ہے، اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور خدا کے درمیان ایک مکمل جدائی پیدا کرنے والا مضمون ہے، کیونکہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے سوا کسی کو زیب ہی نہیں دیتا۔ یہ وہ صفت ہے جس میں خدا کا کوئی نبی شریک نہیں ہے، صرف خدا ہے جس کے متعلق جس کے صفات میں لفظ متکبر آتا ہے، اور بڑی شوکت والی صفت ہے۔ بڑا ہی روب پیدا ہوتا ہے انسان پر جب انسان خدا کی صفت متکبر پر غور کرتا ہے۔ اس کے سوا کسی بندے میں نہ تکبر کرنے کی استطاعت ہے، نہ تکبر کرنے کی طاقت ہے، نہ اسے زیب دیتا ہے، نہ اسے اجازت ہے۔ اس لیے خدا کے انبیاء بھی جبکہ خدا کی دوسری صفات میں شریک ہو جایا کرتے ہیں، شریک ان معنوں میں کہ اس سے حصہ پاتے ہیں، ویسے تو نعوذ باللہ شرک کا دوسرا مضمون ان پر صادق نہیں آتا، لیکن کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کی صفت میں رنگین ہو جانے کا انسان میں ملکہ حاصل ہے اور اسے طاقت ودیت کی گئی ہے، لیکن تکبر کے لحاظ سے نہیں۔ پس تکبر اگر کسی جگہ ہے تو وہ خدا کے اور بندے کے درمیان ایک ایسا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں متکبر خدا سے مل ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مضمون کو اپنے رنگ میں یوں بیان فرمایا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اس زمانے میں غالباً دولت مند ہی زیادہ متکبر ہوا کرتے تھے، اس لیے وہ دولت مند کہہ کر دراصل متکبر کا مضمون باندھا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس مضمون کو نہایت زیادہ کمال کے ساتھ اور بہت ہی حسین انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اس مضمون کو جو ابتدائی دکھائی دیتا ہے حضرت مسیح کے قول کی صورت میں، اسے مکمل کر دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے بیان میں یہ مضمون اپنے ختم کو پہنچ گیا ہے، اس سے بڑھ کر یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا۔
فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط فی سم الخیاط. خیاط ہے لفظ، وہ میں جب پڑھتا ہوں تو بعض دفعہ لوگوں کو شبہ پڑتا ہے کہ فتح کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن وہ پڑھنے کی طرز میں ہے فرق. بعض دفعہ بعد میں بھی لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین. فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر اختیار کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. اب دیکھیں ان دونوں عبارتوں میں کتنا فرق ہے. اول تو محض دولت مند کا بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ ہر قسم کی تکذیب کرنے والے کو متکبر فرمایا گیا. امر واقعہ یہ ہے کہ خدا کے نشانات بے شمار ہیں. یہاں صرف انبیاء کی تکذیب مراد نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی آیات پھیلی پڑی ہیں. اور متکبر ہر آیت کی تکذیب کرتا چلا جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے، استفادہ کرتا ہے، خدا کی آیات میں ڈوبا ہوا ہے دن رات، ان آیات کے سہارے زندہ ہے، ہر سانس ان آیات کا محتاج ہے، زندگی کا ہر لمحہ ان آیات کے سہارے چل رہا ہے. اور ایسا غافل ہے اور ایسا بے وقوف اور اندھا ہے کہ اس کے باوجود آیات کا انکار کرتا چلا جائے، ان سے تکبر کی راہ اختیار کرتا ہے. سمجھتا ہے کہ میری ادنا غلام ہے، میں جس طرح چاہوں ان سے سلوک کروں، اور کوئی مالک نہیں ہے جس کے سامنے میں اپنے اس استفادے کے لحاظ سے جواب دے ہوں. جو چیزیں ہیں وہ میرے فائدے کی خاطر اس طرح بنائی گئی ہیں جیسے میں مالک ہوں، اور یہ چیزیں میرے لیے بنائی جانی خدا پر فرض تھی. یہ رجحان ہے جو متکبر کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. بس جہاں اس کا فضل اپنا ہاتھ کھینچ لے، وہیں ایسا شخص اچانک ننگا ہو جاتا ہے. یعنی اس کا رجحان بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں خدا ہوتا کون ہے میرے ساتھ یہ سلوک کرنے والا؟ اتنی دنیا پڑی ہوئی ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، میں ہی بیمار ہونا تھا، مجھے ہی بیمار ہونا تھا، میرے بچوں پر یہ مصیبت ٹوٹنی تھی. اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ساری زندگی، اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ اس کی یہ طاقت کے خدا پر باتیں کرتا ہے. یہ بھی خدا کی آیات میں لپٹی ہوئی ایک داستان ہے جو انہیں کے ذریعے چل رہی ہے. اس داستان کا اپنا کوئی وجود نہیں، آیات کے ذریعے ہی یہ داستان دکھائی دیتی ہے، گویا ہے، لیکن حقیقت میں آیات ہی ہیں صرف. بس آیات باری تعالیٰ سے روگردانی کرنا اور اس سے منہ موڑ لینا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بخشش کے لائق نہیں ہے. اور یہی حقیقت میں تکبر کو پیدا کرنے والا گناہ ہے، جس سے پھر تکبر پیدا ہوتا ہے اور بالآخر انسان بخشش سے محروم رہ جاتا ہے.